السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حجیت حدیث۔ حجیت حدیث، حدیث کا مفہوم، اس کلام کو حدیث کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل یا کسی صحابی کے عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی ہو۔ یہ ہم پہلے لیکچر میں اچھے طریقے سے جان آئے ہیں۔ حجیت سے کیا مراد ہے؟ حجیت سے مراد کسی حکم کو ثابت کرنا ہے، یعنی جیسے ہم قرآن سے کسی حکم کو لیتے ہیں، ایسے ہی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عقائد اور احکام کو ہم لیتے ہیں۔ البتہ حدیث کا جو درجہ ہے وہ قرآن کے بعد ہے۔ یعنی حکم سے مراد یہ کہ جیسے ہم نماز پڑھنے کا حکم ہے تو قرآن میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے، اور ہم جو پریکٹیکل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں۔ تو یہ حجیت حدیث کا میننگ ہے۔ پھر حجیت کی جو اہمیت ہے، حدیث کی حجیت کی اہمیت، ضرورت، وہ کن باتوں سے واضح ہوتی ہے، اب ہم ان دلائل کو جانیں گے۔ جیسے نمبر 1، شریعت اسلامیہ کا ماخذ، یعنی حدیث کو ہم کس کیٹیگری کے اندر رکھتے ہیں۔ قرآن کے بعد حدیث جو ہے وہ شریعت کا دوسرا ماخذ ہے۔ تمام جو مسلمان فقہا ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ قرآن حکیم شریعت کا پہلا ماخذ ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، اور جو حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریعت کا دوسرا ماخذ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا تو آپ نے انہیں رخصت کرتے ہوئے پوچھا کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پوچھا کہ اگر قرآن میں کوئی حل نہ پاؤ؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پھر سنت رسول کی روشنی میں کروں گا فیصلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر سنت میں بھی کوئی حل نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو جواب میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ کو اللہ کے رسول سے موافقت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس سے ہمیں کلیئر ہوتی ہے بات کہ قرآن کے بعد حدیث شریعت کا دوسرا ماخذ ہے۔ یہ حجیت حدیث کا سب سے اہم اور پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس کا پھر اگلا پوائنٹ وہ کیا ہے؟ حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ اب حدیث قرآن کی تفسیر کیسے ہے؟ ظاہری بات ہے کہ کوئی حدیث الگ لیسن نہیں دے رہی ہوتی، قرآن سے ہٹ کر کوئی لیسن نہیں دے رہی ہوتی، بلکہ قرآن کے حکموں کی تشریح، ایکسپلینیشن اور ڈیٹیل بیان کر رہی ہوتی ہے۔ اب میں 2-4 مثالوں سے آپ کے سامنے حجیت حدیث کا یہ پہلو لے کر آؤں گی کہ حدیث قرآن کی تفسیر کیسے ہے۔ مثلاً پہلی مثال، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب قرآن میں 100 سے زیادہ جگہوں کے اوپر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نماز کی ڈیٹیل نہیں ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کہاں رکوع ہے، کہاں سجدہ ہے، کہاں کب کیسے پڑھنا ہے، پھر سنتے کیا ہیں، نوافل کیا ہیں، فرائض کی رکعتیں کتنی ہیں، بالکل ڈیٹیل موجود نہیں ہے قرآن پاک میں۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے نماز قائم کر کے، نماز پڑھ کے ہمیں نہیں بتایا، اس وقت تک کوئی مسلمان نہ جان سکا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اسی لیے صحابہ نے نماز کا حکم نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب آپ نے یہ مثال اردو میں، یعنی یہ آپ نے کہا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ آپ نے اچھی طرح سے اس کی مثال کے طور پر یاد رکھ لینی ہے۔ پھر دوسری مثال کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی کیسے تفسیر کرتی ہے۔ قرآن میں آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کا جو 5واں رکن ہے حج، اس کے بارے میں ارشاد آتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے
جو شخص اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی ڈیٹیل اور حج کے مناسک، حج کے طریقے کے معاملے میں رہنمائی، وہ قرآن میں یہ ڈیٹیل نہیں ملتی. یہ ڈیٹیل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا انی مناسککم، ارکان حج مجھ سے سیکھ لو. ٹھیک، یہ دوسری مثال ہو گئی. پہلی نماز، دوسرا حج. اب تیسری امپورٹنٹ چیز زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں بے شمار جگہوں پر وآتوا الزکوٰۃ کا حکم آیا. زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو. لیکن کب ادا کرو، کن حالات میں ادا کرو، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے. اب ان تمام چیزوں کی جو تشریح ہے، ڈیٹیل ایکسپلینیشن، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. کیسے ادا کرنی ہے، کب ادا کرنی ہے. گویا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں قرآن کے اندر، ان کی جو سمجھیں کہ ایک طرح سے تھیوری ہے، پریکٹیکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا یا بول کر بتایا. حدیث قرآن کے احکامات کی بہت اچھے طریقے سے وضاحت کرتی ہے. حدیث کے علم کے بغیر ہم قرآنی احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے. حجیت حدیث کا اگلا اہم نقطہ، قرآن فہمی کے لیے حدیث کی ضرورت. یقیناً قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں اس کے لیے حدیث کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا، ورنہ قرآن کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جس کا میننگ ہی ہم نہیں جان سکیں گے. مثلاً اب بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھوں گی تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک تمہارے قبضے میں آئے گی. اب صرف قرآن کو پڑھ کر ہم یہ جان ہی نہیں سکتے کہ یہ دو جماعتیں کون تھیں. اللہ نے کس وعدے کا ذکر کیا؟ اچھا، جب وہ وعدہ کیا تو کیا وہ وعدہ قرآن میں آیا؟ ظاہری بات ہے اس کے لیے ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہوگا. ہم وہاں جا کر جانیں گے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ایک طرف قافلہ تجارت تھا اور دوسری طرف 1000 کا کفار کا لشکر تھا. یعنی ایک طرف قافلہ تجارت اور ایک طرف لشکر کفار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر دیا گیا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک آپ کے قبضے میں آئے گی. اور آپ نے کس کو چنا اور کیا معاملہ ہوا، ظاہری بات ہے کہ یہ پھر ہم غزوہ بدر کو ڈیٹیل میں سیرت میں پڑھیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی. لیکن جب تک حدیث کا علم، سیرت کا علم ہمارے سامنے نہیں ہوگا، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ایسے ہی قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، سورۃ توبہ کی آیات ہیں کہ ان 3 اشخاص پر اللہ کی مہربانی ہوئی جن کے معاملے کو پیچھے رکھا گیا. اب کن کے معاملے کو پیچھے رکھا گیا؟ یہ 3 لوگ کون تھے؟ ان کا قصہ کہاں بیان ہوا؟ کیا معاملہ ہوا؟ ظاہری بات ہے کہ یہ غزوہ تبوک کے 3 صحابہ کرام کا واقعہ ہے. جب تک ہم حدیث کے صحیح علم کو نہ جانیں، ان باتوں کا علم حاصل نہیں ہو سکتا. اس قسم کی بے شمار مثالیں ہیں جن کی تفصیل ہمیں قرآن کے اندر بارہا ملتی ہے. پھر حجیت حدیث کا اگلا پوائنٹ کہ خود اطاعت رسول کا اللہ نے بارہا حکم دیا، بار بار بتایا گیا اللہ کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرو. مثلاً اب میں آپ کے سامنے قرآن کی کچھ آیات رکھتی ہوں. قرآن کی آیات کو یاد کرنا، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، یہ بہت ضروری ہے. نمبر ہی اس سے آتے ہیں، اور ویسے بھی ہمیں دینی پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کا علم ہونا بحیثیت مومن یہ بہت ضروری ہے. مثلاً جو بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، آپ کو یقیناً یہ یاد ہوگی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ، مبارک نمونہ قرار دیا. تو اب ہمیں اس کو اپنے عمل کا حصہ بنانے کی کوشش کرنی ہے. ان کے اسوہ کو پڑھنا ہے، ان کی باتوں کو جاننا ہے،
ان کو جانیں گے تو ہی ہم اس اسوے کے مطابق جو اللہ نے ہمیں دیا ہم عمل پیرا ہو سکیں گے۔ ایسے ہی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگلی جو بات ہمیں بتائی اطاعت رسول کے حکم کے حوالے سے، جو آیت ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، سورہ آل عمران کی آیت، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اگر اللہ کی محبت چاہیے تو نبی سے محبت کرنی ہے، نبی کا اتباع کرنا ہے، تب اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ اب نبی کا اتباع علم حدیث، علم سنت جانے بغیر ہم کر ہی نہیں سکتے، یعنی گویا سیرت کا علم حاصل کرنا نبی کے اتباع کے لیے ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ پھر ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ کہ نبی کی سیرت، قرآن کے اندر بھی بہت زیادہ جو چیزیں آئی ہیں نبی کی سیرت کے حوالے سے، ہمیں قرآن کو بھی سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور اگر اطاعت نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ پھر ناکامیاں اور نقصان کا سبب بننے والی بات ہے یہ۔ ایسے ہی سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کتنا ضروری قرار دیا۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ ظاہری بات ہے کہ یہ اطاعت رسول کے حکم کے اندر جتنی میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی تو چند آیات ہیں، قرآن میں تو جا بجا اللہ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، جا بجا یہ احکامات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے منشا پر صرف اسی صورت میں عمل کیا جا سکتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، افعال، زندگی کا سارا طریقہ ہمارے سامنے ہو۔ اگر ہم حدیث کو دلیل ماننے سے انکار کر دیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ان آیات پر عمل پیرا نہیں ہوا جا سکتا۔ پھر حجیت حدیث کا اگلا نقطہ، اگلا پوائنٹ وہ کیا ہے؟ حدیث کے حوالے سے کہ تعلیم حکمت ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ وہی ذات ہے جس نے ان ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اللہ کی آیات انہیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ رسالت، آپ کا مشن ان آیات میں واضح کر دیا۔ سورہ احزاب کی آیت بھی ہم لے لیتے ہیں تعلیم حکمت کے اندر، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب ہم تعلیم حکمت کے اندر ان دونوں آیات کو اکٹھا کریں تو ہمیں کچھ لیسن ملتے ہیں۔ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ 3 امپورٹنٹ کام کرتے تھے۔ نمبر 1 آیات کی تلاوت، نمبر 2 کتاب الہی کی تعلیم دینا، نمبر 3 حکمت کی تعلیم دینا۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ تینوں کام جہاں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں وہیں تینوں الگ الگ بھی ہیں۔ اب آیات کی تلاوت ظاہری بات ہے کہ خود بھی پڑھنا، خود پڑھتے تھے قرآن پاک، اور کتاب الہی کی تعلیم دینا یعنی لوگوں کو بھی سکھاتے تھے، تفسیر بتاتے تھے، سمجھاتے تھے ان کو،
ایکسپلین کر کے بتاتے تھے. اور حکمت، اب حکمت کے بارے میں 2 اسکول آف تھاٹ ہمیں ملیں گے یہاں پہ، 2 پوائنٹ آف ویو ملتے ہیں. وہ یہ نمبر 1 کہ آیات کی تلاوت کے بعد آپ جو اپنے ارشادات ہیں، احادیث ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے تھے. اور دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اس میں کہ شریعت کی تعلیم دیتے تھے، شریعت کے احکامات بتاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو معاملہ ہے، یہ آپ کا مشن تھا، یہ پوری زندگی آپ نے نبھایا. اور حجیت حدیث کے حوالے سے تعلیم حکمت کو ساتھ لے کر چلنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آگاہ رہو مجھے قرآن عطا کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے مثل ایک اور چیز دی گئی. اور ظاہری بات ہے یہ دوسری چیز، اسی کو سنت اور پلس حدیث کا ہم نام دیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ساتھ لے کر چلنا قرآن فہمی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر حجیت حدیث کے اندر ہم جو اگلا پوائنٹ لیتے ہیں وہ ہے، حدیث جو ہے وہ وحی خفی ہے. ایک ہوتی ہے وحی جلی، قرآن یعنی وحی جلی ہے قرآن، وحی آئی ہے، سامنے آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محفوظ حالت میں ہمیں دیا اور ہم اسے پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں وحی جلی. حدیث کیا ہے؟ وحی خفی، یعنی وحی کے ذریعے آپ کو بات سمجھائی جاتی، تعلیم دی جاتی، لیکن اس کو سامنے نہیں رکھا جاتا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جس چیز کو چاہتے اس کو سامنے لے آتے. یہ تو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں اسلامیات کی بکس کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے. ارشاد ربانی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ یہ تو وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی خاص پروٹیکشن حاصل ہے. ہر بات جو آپ بیان فرماتے وہ وحی کی روشنی میں ہی بیان فرماتے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کی کسی بات سے ایگری نہ کرتے تو وحی کے ذریعے ہی آپ کو روک دیا جاتا. تو گویا حدیث وحی خفی ہے. قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں، حکمت کی باتیں سمجھائیں جو آپ نے سنت کی شکل میں عمل کر کے ہمیں بتا دی. حدیث ہمارے لیے اسی لیے معتبر ہے کہ یہ بھی وحی خفی ہے. پھر حجیت حدیث میں جو اگلا اہم پوائنٹ ہے وہ ہے خلفۂ راشدین کا عمل. خلفۂ راشدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے 4 محترم صحابہ تو سارے ہی الحمدللہ محترم ہیں، لیکن جنہوں نے آپ کے بعد خلافت سنبھالی ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی حدیث پر کس طریقے سے عمل کیا. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی معاملہ پیش ہوتا تو سب سے پہلے آپ اس کا حکم کتاب اللہ میں تلاش کرتے، وہاں نہ ملتا تو سنت رسول میں تلاش کرتے، اور جب وہاں نہ مل رہا ہوتا تو آپ اعلان کر دیتے کہ اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خاص فیصلے کا، آپ کے طریقے کا، اس معاملے کے متعلق علم ہو، کوئی رائے کا علم ہو تو وہ آ کر ہمیں بتائے. یہ بات سن کر، یہ اعلان سن کر لوگ اکٹھے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی جاتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرتے اس معاملے کا اور شکر گزاری کے طور پر یہ کہتے، الحمدللہ الذی جعل فینا من یحفظ سنت نبینا، خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہم میں ایسے لوگ پیدا کیے جو ہمارے نبی کی سنت کو یاد رکھتے ہیں. پھر ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ملتا ہے اس کے حوالے سے کہ آپ جب خلیفہ وقت ہوئے تو آپ نے اپنے قاضی شریع کو خط میں لکھا کہ اگر آپ کتاب اللہ میں کوئی حکم پائیں تو اسی کے مطابق فیصلہ کریں اور اس کی موجودگی میں دوسری چیز کی طرف توجہ نہ دیں، اور اگر معاملے کا حل کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر اس کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کریں جس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، لیکن ایک صحابیہ نے آ کے اپنا واقعہ بتایا کہ میرا شوہر قتل ہو گیا تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ شوہر کے مکان پر ہی عدت گزاری جائے گی. لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی روایت کے مطابق فیصلہ کیا.
ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند مرتد لائے گئے، آپ نے ان کو جلانے کا حکم دیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو آگ کا عذاب نہ دو، لہٰذا حضرت علی نے یہ سن کر فرمایا کہ ابن عباس سچ کہتے ہیں۔ یہ تو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا کہ کس طریقے سے حدیث پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ ایسے ہی ائمہ اربعہ کا تمسک بالحدیث ہم دیکھیں گے۔ ائمہ امام کی جمع ہے، اربعہ 4، یعنی آپ صحابہ کرام کے بعد دنیا میں جو 4 امام گزرے ہیں جن کو ایک دنیا جن کے علم کی معترف ہے اور ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ان کا حدیث کے بارے میں کیا طرز عمل تھا، یعنی ائمہ اربعہ کا تمسک بالحدیث کے حدیث کو وہ کس طرح سے لیتے تھے، چاروں امام۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں، امام بہقی اپنی المدخل میں بسند صحیح فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے سنا، کیا فرماتے سنا کہ اذا جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعلی الرأس والعین، کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آئی ہے، وہ بصر و چشم تسلیم ہے، یعنی میں اپنے سر اور اپنی آنکھوں سے اس کو تسلیم کرتا ہوں، میں سرنڈر کرتا ہوں۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے ان کے بارے میں، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب صحیح حدیث موجود ہے تو میرا مذہب بھی وہی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یعنی وہ اتنا زیادہ ریگارڈ کرتے تھے، اتنی زیادہ ویلیو دیتے تھے حدیث کو۔ ایسے ہی پھر امام مالک کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر شخص کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے اگر وہ درست ہو، اور اسے ٹھکرایا جا سکتا ہے اگر وہ درست نہ ہو، مگر اس روزے والے کی بات کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجمع المسلمون علی ان من استبان لہ سنۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لہ ان یدعھا لقول احد۔ اس بات پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ جائے پھر اس بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ اس کو کسی شخص کے قول کی بنا پر ترک کر دیا جائے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ائمہ اربعہ کا تمسک بالحدیث میں، من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی شفا حلقتہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ اپنی تباہی کے کنارے پر پہنچ گیا۔ گویا جتنے بھی اسلامی سیکٹس ہیں، فرقے ہیں، ان کے نزدیک حدیث نبوی قابل حجت بھی ہے اور واجب العمل بھی ہے۔ پھر حجیت حدیث میں، حدیث کی حجیت کے حوالے سے اہم اور امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے حدیث کی تاریخی اہمیت۔ تاریخی اہمیت کس اعتبار سے ہے کہ دینی احکام اور احکام شریعت کے علاوہ حدیث کے اندر ہمیں اور بہت ساری ڈیٹیلز ملتی ہے، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ نے کہاں شرکت کی، کتنے لوگوں کے ساتھ شرکت کی، دشمن کتنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیا تھیں، آپ کی پسند اور ناپسند کیا تھی، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، آپ کا عام طرز زندگی کیسا تھا، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا تھا۔ یہ ساری باتیں ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ گویا حدیث ایک ہسٹوریکل ریکارڈ بھی ہے، بہت بڑی حقیقت بھی ہے۔ حجیت حدیث اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو حدیث کو لے کر چلنا اور ہسٹری سے ان چیزوں کو جاننا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ پھر اس میں آخری پوائنٹ حجیت حدیث کے حوالے سے کہ حدیث کی ادبی، ثقافتی اور معاشرتی اہمیت کیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ احادیث نبویہ نے عربی ادب کو ایک خاص رنگ دیا، شیڈ ہمیں ملتا ہے حدیثوں سے، اور جو عربی لٹریچر ہے، ادب ہے، اس کے جو سٹائل ہیں، اس کی جو لائنز ہیں، وہ حدیث کی روشنی میں ہم اکٹھی کرتے ہیں، ان کو ہم سیٹ کرتے ہیں، جو اس سے پہلے اس میں موجود نہیں تھے۔ یعنی عربی ادب میں نہ یہ رنگ تھا، نہ وہ سٹائل تھا، جو حدیث کے عربی ادب میں شامل ہونے کے بعد آیا۔ عربی تہذیب و ثقافت کو پھیلانے میں حدیث نے بہت بڑا رول پلے کیا، اور معاشرے کے بہت سارے طبقات نے حدیث کی روایات سے متاثر ہو کر ایک خاص
طرز زندگی، ایک خاص سٹائل جو ہے وہ اختیار کیا۔ لہٰذا ان تمام پہلوؤں سے بھی حدیث کی اہمیت کا اندازہ لگانے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ گویا ان تمام باتوں کو حجیت حدیث کے حوالے سے میں سم اپ کروں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامیہ کا بہت اہم دوسرا ماخذ ہے۔ قرآن کی تفسیر کرنی ہو، اطاعت رسول جاننی ہو، عبادات احکامات کی ڈیٹیل جاننی ہو، عہد رسالت کا ثقافتی ورثہ اگر ہم سمجھنا چاہیں، تاریخی روایات کو لینا چاہیں، ان سب میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو ایک گائیڈ لائن دی ہے اپنے اس فرمان کی روشنی میں کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں دو بھاری ثقلین یعنی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان پر عمل پیرا ہوگے تو گمراہ نہیں ہوگے، یعنی کتاب اللہ اور میری سنت۔ تو یہاں پہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔